السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 13 کا، آیت نمبر 51 سے۔ اس کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، سوری تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ رب العزت نے اہل ایمان کی عمدہ عادات کو پسند فرماتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد کی سنت کے سوا کوئی اور راستہ تلاش نہیں کرتے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ان کے مقدموں کے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، چاہے وہ فیصلہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو یا ان کی خواہشات کے مطابق ہو، تو وہ فوراً ہی کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اس فیصلے پر ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ پس تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان دیں۔ جب ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور وہ اسے تسلیم کر لیں اور پوری طرح سے اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدری صحابی ہیں اور انصار کے ایک سردار ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے جنادہ بن امیہ سے بوقت انتقال فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمے کیا ہے۔ سننا اور ماننا سختی میں بھی، آسانی میں بھی، خوشی میں بھی، ناخوشی میں بھی، اور اس وقت بھی جب کہ تیرا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہو۔ اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ، کام کے اہل لوگوں سے کام نہ چھین۔ ہاں، اگر کسی کھلی نافرمانی کا وہ حکم دیں تو نہ ماننا۔ کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات بھی کہے، ہرگز نہ ماننا۔ کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا۔ سیدہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نہیں۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ آ جائے، اس وقت تک انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ لوگ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، خلیفہ مسلمین کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے۔ جب انسان اس کو پکڑ لیتا ہے تو تبھی انسان درست رستے پر چلتا ہے، تبھی انسان کو صحیح راہ ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو استاد ہے، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ ناپسند کریں، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب اس کو معصیت کا حکم دیا جائے، پھر نہ سننا باقی رہتا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر امیر آپ کو یہ کہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو پھر ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقے کی طرح چھوٹا ہو، یعنی جیسے یہ شیڈولے نہیں ہوتے، اگر اس طرح کا بھی کیونکہ وہ ان کو کوئی عقل سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، وہ اپنا آپ نہیں سنبھال پاتے،
تو کہا کہ اگر تم پر اس طرح کا سردار بھی مسلط کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جنہوں نے سچی اطاعت کی۔ اور سچی اطاعت وہی ہے جس میں اطاعت کرنے والا اس اعتبار سے اطاعت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نہ صرف سب کے سامنے بلکہ چھپے اور کھلے ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کے برے عذاب سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ اس روز انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ ہے کہ جسے اقتدار اور جمال کی مالکہ عورت نے دعوت بدکاری دی، مگر اس نے دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد بڑی کامیابی میں ہیں، اور در حقیقت اصل کامیابی یہی ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو یہی وہ کامیابی ہے، یعنی جنہوں نے خشیت اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، یعنی ڈرے اور پھر بچے، یعنی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف میں بچتے رہے، کس سے؟ عذاب سے بچتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہتے ہیں اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ بلکہ اطاعت ہی کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی منافق اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رب العزت نے ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، جیسا کہ فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی طاعت معروفہ، یعنی معلوم اطاعت ہی کافی ہے، یعنی قسمیں کھانے کے بجائے دستور کے مطابق مسلمانوں کی، مومنوں کی اطاعت کرے، تو صرف اتنی اطاعت کرنا ہی کافی ہے۔ تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی منافق کی اطاعت کا ہر ایک کو علم ہے، جیسے تمہاری بات جھوٹی ہے، تمہاری قسمیں بھی کھوٹی اور جھوٹی ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کی عادت بن گئی ہے، یہاں تک کہ جن کاموں کو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پوچھتے پھیریں گے اور پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو یہ تمام کے تمام لوگ کرتے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے، تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے نبی آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو،
پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ رسول کا پر کیا بوجھ ڈالا گیا؟ کہ وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مکمل طور پر پہنچا دیں۔ اگر تم نے منہ موڑا تو وہ تم نے اپنے لیے غلط کیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے صرف اور صرف بات کو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کے حکم اور احکام کو صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، بس اتنی ہی ذمہ داری ہے رسول کی۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں میں تمہیں ایسے روشن دین کو چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے۔ یعنی دین اسلام ہر لمحہ ایک روشنی ہے، اس میں ظلمت اور گمراہی کے اندھیرے نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ سیدہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں۔ پہلا وہ جو حرم شریف کی حرمت پامال کرنے والا ہو، دوسرا وہ جو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا ہو، کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا ہو تاکہ اس کا خون بہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور میری دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی دشمن کی فوج کو، اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس جلدی بھاگو۔ اب اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور شام ہوتے ہی نکل پڑے اور آرام سے چلے گئے، اور ایک گروہ نے جھٹلایا اور صبح تک اپنے ٹھکانے میں رہے، اور صبح ہوتے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں تباہ کیا اور جڑ سے اکھیڑ دیا۔ بس یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا اور سچے دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔ یہ تمام کے تمام لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا۔ آج مسلمانوں کے پاس خلافت کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس اقتدار کیوں نہیں ہے؟ طاقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آج اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے۔ آج ہم لوگ آج ہم لوگ مغلوب ہیں، آج مسلمان ہر طرف مغلوب ہیں اور کفار جو ہے وہ ان کے اوپر مفتوح بن کر گھوم رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہم پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اس دین کو لہم دینہم الذی لہم دینہم الذی ارتضی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو ان کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا، یعنی وہ خوف نکل کر ان کو امن والے علاقے میں لے جائے گا، ان کے دلوں میں سے خوف نکال دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی وہ لوگ یقیناً
फासिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह ताला रहम तब करेगा जब नमाज और ज़कात अदा करने के बाद रसूल की इताअत करोगे। हम अल्लाह से सारा दिन रहम मांगते हैं, रहम मांगते हैं, अल्लाह तो रहम करना, रहम करना। ना हमारा खाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, ना पीना, ना ओढ़ना, ना सोना, ना जागना। हम कहीं पर अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे, ना उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, तो फिर हम पर रहम कैसे किया जाए? अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। जो बगैर नमाज और ज़कात के अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता है वो सच्चा इंसान नहीं। अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक हम उसके आगे सर बसजूद ना हो, अपनी गुलामी को रोजाना 5 मरतबा उसके सामने बार बार जाहिर ना करें। अपने रब को खुश नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके सामने अपने आराम को, अपनी नींद को, अपनी दुनियादारी के कामों को छोड़कर अपने रब के सामने खड़े ना हो। तब तक हम उसको खुश नहीं कर सकते। لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصيर। जिन लोगों ने कुफ्र किया, आप उनके बारे में हरगिज ये गुमान ना करें कि वो जमीन में आजिज कर देने वाले हैं और उनका ठिकाना आग है, और यकीनन वो बहुत ही बुरी लौट कर जाने की जगह है। वो बहुत ही बुरी लौट कर जाने की जगह है। क्या? जहन्नुम सबसे ज्यादा बुरी लौट कर जाने की जगह है। हम जब किसी सोसाइटी में घर लेते हैं तो कहते हैं सबसे अच्छी हो, उसमें तमाम फैसिलिटीज भी मौजूद हों। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जहन्नुम बहुत ही बुरी लौट कर जाने की जगह है, खुद को इसके लिए तैयार मत करो।